ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. خرم صاحب کافی بات ہو رہی ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی کہ نواز شریف صاحب بہت چپ ہیں, ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی, پوری جنگ گزر گئی. ایون جنگ کے بعد شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کو بنایا جائے, اور ان کی جو خدمات ہیں یقیناً سارے معترف ہیں اس کے, جو پاک فوج نے اپنا رول پلے کیا. نواز شریف صاحب کی اتنی خاموشی کیوں ہے آخر؟ جی یہ تو ہم سب پر عیاں ہے کہ وہ مکمل طور پہ جو اپنی گورننس کی ذمہ داری جو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف اور منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہاتھ میں انہوں نے دی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بڑے واضح طور پر وہ نظر آئیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سیٹ کر رہے ہیں. تو جب وہ سمجھیں گے کہ ان کو کسی ایسے معاملے میں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور بات کریں گے. لیکن اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ہر ہفتے وزیر اعظم جا کر محمد نواز شریف کو ملتے ہیں اور ان سے برابری بھی لیتے ہیں, ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں. خوزدار واقعے کی سر بات کرتے ہیں. آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے پریس کانفرنس کی, وہاں پہ بھارت کی انوالومنٹ ہے. فتنۃ ہندوستان کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ بی ایل اے تنظیمیں ہیں اور وہ سپورٹ, ان کو سپورٹ حاصل ہے. ایک عام غریب شخص ظاہری بات ہے بندوق نہیں لے سکتا. تو سر یہ تمام چیزیں ثبوت, اور پھر ہمارے پاس جو ہے کلبھوشن یادیو کی صورت میں بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سے جو ہے عالمی دنیا کنونس ہوگی جو پاکستان کے پاس ثبوت ہیں, اور جس طرح سے اب پاکستان عالمی دنیا کے سامنے یہ رکھ رہا ہے, پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں, ایک نیریٹو اس کے حوالے سے آلریڈی موجود ہے, اور اس سے بڑھ کر جو کارروائیاں خصوصاً اس جنگ کے بعد بھی جاری ہیں؟ جی یہ بات تو واضح ہے کہ ہندوستان بڑے عرصے سے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کروا رہا ہے, لیکن اب جب کہ انہوں نے مشرقی سرحد پہ عسکری حملہ کرنے کی کوشش کی اور جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح دی ہے, واضح فتح دی ہے, تو اب وہ دوبارہ مغربی سرحد کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو. یہ بات آئی تھنک بالکل ایکسپیکٹڈ تھی اور یہ ہوا بھی ہے. اب خوزدار کا جو واقعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ دل کے ٹکڑے کرنے والا ہے. وہ معصوم بچیاں, ان کے خون آلود دوپٹے اور ان کے جو ہے وہ کتابوں سے بھرے ہوئے بستے جو ہیں وہ اس بس کے ساتھ پڑے ہوئے تھے. تو یہ ہم سب کو یہی سمجھ آنا چاہیے, جو پہلی بات ہے کہ یہ لوگ ناراض بلوچ نہیں ہیں. اگر کسی کو بھی کوئی شک رہ گیا تھا اتنے سالوں بعد بھی, اب واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو مارنے والے لوگ ناراض نہیں ہو سکتے. وہ کرائے کا ایک فتنہ ہے, ان کو فتنۃ ہندوستان کا نام دے دیا گیا ہے, اور لہٰذا ان کے ساتھ اسی طریقے سے اسی بارود سے نمٹا جائے گا جس سے انہوں نے ہماری بچیوں کا قتل کیا. لیکن یہ جو ایویڈنس ہے انشاءاللہ ہم ہندوستان نہیں ہیں کہ جی ہم بغیر سوچے سمجھے کہ پہلگام, جبکہ آج آپ کو معلوم ہے کہ 1 مہینہ اور 1 دن اوپر ہو گیا ہے, ہندوستان ایک ثبوت کا ٹکڑا نہیں پیش کر سکا کہ یہ کام جو ہے یہ پاکستان کسی بھی طرح اس میں ملوث تھا. لیکن پاکستان انشاءاللہ پورے ثبوت اور شواہد کے ساتھ دنیا کے پاس جائے گا. اور یہی میں آپ کو پھر آپ کے ناظرین کے لیے ایکسپلین کروں کہ یہ جو سفارتی مشن ہے وزیر اعظم کا, اس کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ پچھلی کوئی 2.5 دہائیوں سے 25 سالوں سے جو پاکستان کے اوپر الزام تھا دہشت گردی کروانے کا یا دہشت گردی کی پناہ گاہ ہونے کا, اب ہم نے اس کو وہ پورا جو نیریٹو ہے وہ فلپ کرنا ہے, اس کو الٹانا ہے اس بساط کو. تو یہ ایک مشکل چیلنج ہے, ود دا ایویڈنس کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں. اگر ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں ممبران پارلیمان جو ہیں وہ جائیں تو یہ سارے معاملات درست ہوں. جی سر, میں کہہ رہا ہوں ود دا ایویڈنس کہ مطلب آپ کی جو انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ ایویڈنس ظاہری بات ہے ایک. جی اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا کہ جس میں شاید کوئی تاخیر نہیں ہو رہی, بھرپور تیاری ہو رہی. ٹھیک ہو گیا سر. سنتاس معاہدے کی بات کریں, بھارت کہتے ہیں کہ ہم نے صرف دہشت گردی پہ پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہے, سنتاس معاہدہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. پاکستان اسے کہہ رہا ہے ایکٹ آف وار ہے.
اب ٹرمپ کی جانب سے آفر بھی کی گئی کہ آپ دونوں جو ہیں بیٹھ جائیں، لیکن پھر بھارت کی جانب سے ایک نیریٹو آیا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، کسی کی ثالثی بھی قبول نہیں کریں گے. کیا پاکستان بھارت کے ساتھ بیٹھے گا؟ اور اگر بیٹھے گا تو اگر وہ سنتاس معاہدے پر بات نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا صرف دہشت گردی پر بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے، یا پھر ہمیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، ہم دیکھیے، سب سے پہلے تو جب میں نے کہا کہ ہم جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان کا بھی اتنا ہی بڑا گریونس ہے اتنا ہندوستان جو ہے وہ اپنا ہسٹوریکل گریونس لے کر بیٹھا ہوا ہے. یہ 2008 کا پاکستان نہیں ہے، تو لہٰذا وہ 17 سال گزر گئے ہیں، ایک پوری جنریشن بدل گئی ہے. لیکن وہ جو اپنے پرانے قضیے لے کر میز پر آئیں گے، ہمارا قضیہ تو ابھی واضح طور پر موجود ہے، اس کی ایویڈنس جو ہے وہ فریش ایویڈنس ہے پاکستان کے پاس. لیکن جو سنتاس معاہدہ ہے اس کو ڈسکس کیے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لہٰذا اس طرح میں نے کہا یہ 3 ایشوز ہیں جو ڈسکس کرنے ہیں: بھارت کی دہشت گردی اور اساسینیشنز، سنتاس معاہدہ، اور بھارت کی جو ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی نیا اصول قائم کر دیا ہے کہ بغیر ایویڈنس کے اپنے ہمسائے کے اوپر میزائل پھینکنا شروع کر دو، اینڈ کال اٹ اے نیو نارمل. تو انگریزی لفظ بولنے سے ان کی جو جارحیت ہے اور ان کی جو غیر ذمہ داری وہ کم نہیں ہوتی. یہ تینوں ایشوز میز پر آئیں گے تو گفتگو. سر یو آر ویری سیزنڈ پولیٹیشین. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب چونکہ ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، باہر سے بھی ایک خدشہ موجود ہے، اور پھر باتیں بھی یہ ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے جنگ کے دوران، اور پھر ساتھ چمک گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں ملاقاتوں کی کہ خان صاحب ہو سکتا ہے باہر آ جائیں. کافی عرصے سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک، کیا خان صاحب باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے نا. میں اسی پر حیران ہوں کہ ہم سارے اس کے اوپر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. خان صاحب کے کیس عدالتوں میں ہیں، عدالت نے ان کو سزا دی ہے، عدالت کے حکم کے اوپر وہ آج زیر حراست ہیں. تو وہ اپنا کیس لڑیں، اور اگر عدالت ان کو رہا کرتی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جی حکومت کی طرف سے مصالحت، تو میں چونکہ جو دور عمرانی تھا اس کا عینی شاہد ہوں، جس قسم کی کمزوری اور بزدلانہ مصالحت جو ہے وہ بانی چیئرمین کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ہوئی، وہ ہم نے نہیں دیکھی. اور یہی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس مارکہ حق کے ذریعے سے اس عمرانی بزدلانہ مصالحت سے باہر آیا ہے، اور ہندوستان کو اس نے بھرپور جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جرت کو سرخرو کی. سر شہباز شریف صاحب نے ٹاکس آفر کی تھی عمران خان صاحب کے لیے، ان کا بڑا واضح ریسپانس آ گیا. انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے جب بھی میں تحریک شروع کرنے لگتا ہوں تو یہ مجھے لالی پاپ پکڑا دیتے ہیں کہ ٹاکس ہو رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کوئی کہتے ہیں کہ میں کمیشن بنا دوں گا، یا پھر آپ آ کے ہماری ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر لیں. تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، میں صرف ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروں گا. ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولر سچویشن سر؟ آئی سی ایچ کے خان صاحب نہ پہلے جمہوریت اور آئین کی سربلندی میں انٹرسٹڈ تھے، نہ آج انٹرسٹڈ ہیں. اگر وہ واقعی کمیٹڈ ہوتے پاکستان کے آئین کی سربلندی کے لیے تو وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرتے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کر کے پارلیمان کو تقویت دیتے. لیکن یہ ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد کسی بھی صورت سے اقتدار میں آنا ہے، اور ان کے خیال میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی اقتدار کی سیڑھی ہے جس سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں تو جو مذاکرات ہیں، یہ بات آپ کے ناظرین پر اب کھل کر ہونی چاہیے کہ 16 مہینے ہو گئے ہیں، آج تک پی ٹی آئی نے پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے ایک لفظ نہیں بولا، ایک تجویز نہیں دی. ان کا ساری سیاست، سارے ان کے جو احتجاج ہیں، ان کا سارا جو عمل ہے وہ صرف بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے. 12 سال سے ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور وہاں جو تباہ حال جہنم ہے وہ آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو لہذا گورننس میں، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ووٹوں کا مطلب صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، گورننس ڈیلیور کرنا نہیں ہے، جس میں وہ اثر ناکام ہے. ہم بہرحال اسی میز پر بیٹھے آج. لیکن سر اس ساری ایپیسوڈ میں، پاک بھارت ایپیسوڈ میں، آپ کے اپنے وزراء بھی اس بات کی تعریف کرتے رہے ہیں کہ ان کی جانب سے بڑا مثبت رول پلے کیا گیا. جی، لیکن جب یہ قضیہ شروع ہوا تھا تو جس قسم کی غیر مشروط حمایت 2019 میں شہباز شریف نے آفر کی تھی، بلکہ آپ چاہیں تو اپنے ناظرین کو دکھائیں بھی، اس وقت محمد نواز شریف قید میں تھے، مریم نواز قید میں تھی، ہمارے
दर्जनों कायदीन कैद में थे, शहबाज शरीफ ने कोई शर्त नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा हम गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस किस्म की जो गैर मशरूत और सरीह वाज़े हिमायत पीटीआई ऑफर नहीं कर सकी, और इसीलिए अब उनके पास यही मौका है कि वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ डायलॉग करें। और उसमें जो बुनियादी बात है जो वो मिस कर रहे हैं वो ये है कि अगर वो चाहते हैं कि उस 31% वोटों की इज्जत की जाए, पहचान की जाए जो उनको मिले थे 8 फरवरी को, तो फिर उन्हें उन 69% वोटों की भी वही इज्जत और तस्लीम करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान के अवाम ने उनको नहीं दिए। ये मामला बाहमी एहतराम की बुनियाद पर चलेगा। ये सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने से या इस्टेब्लिशमेंट पर बात करने से मामला हल नहीं होगा। ये बाहमी एहतराम है, जो पाकिस्तान के शहरियों का एहतराम है, उस पर हम आगे चलेंगे तो सियासत चलेगी। थैंक यू वेरी मच। खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर। इन प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अबू जर सलमान न्याजी हमें ज्वाइन करेंगे, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, आप कहीं मत जाइएगा।